بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم ایک اسلامی تاریخ کے ایک عظیم واقعے کو اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو اسلام کی تاریخ میں ایک عظیم حیثیت رکھتا ہے اور اسے باقاعدہ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، جسے غزوہ بدر کہتے ہیں۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ظلم و ستم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھائے، اسی طرح انہوں نے اپنے ظلم و ستم کو مدینہ میں بھی باقی رکھنے کی کوشش کی کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اذیت اور تکلیف پہنچاتے رہیں۔ اس لیے انہوں نے ابو سفیان کی سربراہی میں ایک قافلہ تیار کیا، جو تجارتی قافلہ تھا، جسے مکہ کے اندر لوگوں نے مال تجارت دیا اور یہ کہا کہ جا کر شام میں تجارت کر کے آئیں، اور اس کا جتنا بھی پروفٹ ہوگا اور جتنا بھی اس کا منافع ہوگا وہ سارا کا سارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اسے استعمال کریں گے۔ لہٰذا ابو سفیان وہ تجارتی قافلہ لے کر یہاں سے چل پڑا، اور مکہ سے مدینہ اور پھر شام سے ہوتا ہوا جب واپسی پر آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی کہ ابو سفیان یہاں سے واپس جا رہا ہے، اور ابو سفیان کے پاس 1000 اونٹ اور تقریباً 260 بنتے ہیں 260 کلو سونے کی مالیت کا سامان ان کے پاس تھا، اور ابو سفیان اور اس کی حفاظت پر صرف 40 افراد مامور تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور مدینۃ المنورہ سے بہت سارے لوگ نکلے، صحابہ کرام جن کی تعداد احادیث میں 313 کے قریب آتی ہے، اور 313 وہ صحابہ کرام تھے جن میں 82 افراد مہاجرین تھے اور باقی انصار تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینۃ المنورہ سے بدر کے مقام کی طرف چل پڑے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو ابو سفیان کو، چونکہ ابو سفیان ایک یعنی ذہین انسان تھا اور ایک چست اور چالاک اور چوکنا رہنے والا فرد تھا، اسے پتہ چلا کہ مسلمان ان کا تعاقب کر رہے ہیں۔ اس نے ایک آدمی کو جس کا نام زمزم بن عمر غفاری ہے، زمزم بن عمر غفاری کو انہوں نے اجرت دی اور اسے یہ کہا کہ یہ جلدی جا کر مکۃ المکرمہ میں پیغام پہنچائیں اور مکۃ المکرمہ میں جا کر لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے تجارتی قافلے پر مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ لہٰذا زمزم بن عمر غفاری مکۃ المکرمہ پہنچے اور انہوں نے وہاں پر لوگوں کو اطلاع دی۔ ابو لہب کے علاوہ جتنے بھی بڑے لوگ تھے وہ سارے کے سارے وہاں سے روانہ ہوئے، اور 1000 کے قریب ان کی تعداد بن گئی۔ لیکن جب مقام جحفہ میں پہنچے تو مقام جحفہ میں پہنچنے کے بعد انہیں یہ بتایا گیا کہ ابو سفیان کی طرف سے ابو جہل کو کہ میں صحیح سلامت ساحل کے مقام پر اپنے سمندری ساحل سے کنارے اپنے قافلے کو لے گیا ہوں، لہٰذا آپ واپس چلے جاؤ۔ ابو جہل کے اندر غرور، تکبر اور ضد اور عناد تھی۔ ابو جہل نے اس تکبر اور غرور کی وجہ سے اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو ضرور وہاں پہ جانا ہے، لہٰذا اسے تقدیر یہاں پہ لے آئی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ آج حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہونے والا ہے اور یہ مارکہ کن جنگ ہونے والی ہے۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر پہنچ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میدان میں جو مدینۃ المنورہ سے تقریباً 155 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب مغرب کی جانب واقع ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگی، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا کہ اللہم ان تہلک ہذہ الامہ، یا اللہ آج یہ کم تعداد میں جو لوگ نکلے ہیں 313، اگر یہ آج ہلاک ہو گئے تو قیامت کی صبح تک آپ کی روئے زمین پر عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے دست مبارک اوپر کیے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر چادر تھی اور وہ چادر بھی سرک گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ناکام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب فرمائیں گے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچ گئے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ لگایا اور ادھر سے ابو جہل بھی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں اس واقعے کو ذکر فرمایا کہ اگر ہم پہلے سے وقت مقرر کر لیتے تو دونوں میں سے ایک نہ پہنچ پاتا، یہ عین ممکن تھا، مسلمان نہ پہنچ پاتے، یہ بھی عین ممکن تھا کفار نہ آتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بائی چانس یہ کفار کا مقابلہ کروا دیا مسلمانوں کے ساتھ، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ آج کے دن حق ہو جائے اور واضح ہو جائے اور باطل کا کلا کما ہو جائے اور باطل کا صفایا ہو جائے۔ تو عزیزان من، میرے دوستوں اور سامعین اور ناظرین گرامی قدر، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو مارکہ تھا، یہ پہلی باقاعدہ کفر اور اسلام کی جنگ تھی۔ ابو جہل تکبر اور غرور اور اناد کے لہجے میں اترا اور اس نے مسلمانوں کو مبارزت کے لیے اعلان کیا اور چیلنج کیا، مسلمانوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا۔ لہٰذا جب پہلی دفعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے تو انہوں نے اپنے جو ان کا مد مقابل تھا انہوں نے ان کا صفایا کر دیا، اور پھر ابو جہل نے جب یہ حالت دیکھی تو اس کے بعد خود ہی صفوں کو ترتیب دینے لگا اور گھمسان کی لڑائی مسلمانوں کی شروع ہو گئی یہاں پہ۔ اور غزوہ بدر کے موقع پر آپ تاریخ میں دیکھیں گے کہ اس موقع پر مسلمانوں کا جذبہ دیدنی تھا، مہاجرین بھی جذبے کے ساتھ تھے، انصار بھی جذبے کے ساتھ تھے، حتیٰ کہ بچوں کا جذبہ وہ قابل رشک تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی دوران کہ میں میدان بدر میں کھڑا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ کاش کہ میرے دائیں اور بائیں جانب کوئی طاقتور اور مضبوط اور توانا جوان ہوتے جو میری مدد کرتے۔ آج تو مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور کافروں کی تعداد زیادہ ہے، اور سامنے ابو جہل کا لشکر ہے اور 1000 مشتمل افراد پر، اور ادھر مسلمانوں کی تعداد اگر دیکھی جائے، مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے۔ 2 گھوڑوں میں ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود الکندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے پاس چند زریں تھیں، جبکہ کفار کی شان و شوکت بھی تھی۔ کفار کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے 1000 ان کے پاس 100 گھوڑے تھے اور 600 زریں تھیں، اور اونٹوں کی تعداد تو بے شمار تھی۔ اور اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش کہ آج میرے دائیں اور بائیں جانب کوئی طاقتور نوجوان ہوتے تاکہ وہ میری مدد کرتے اور میرے ساتھ کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ لیکن کیا کیجئے کہ ابو جہل کی بدقسمتی، اور آج کفار مکہ کا خاتمہ ہونے والا تھا، اور یہ فیصلہ کن جنگ تھی جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ہمیشہ کے لیے فتح عطا فرمائی اور اسلام کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ ابو الاثر حفیظ جلندری نے شاہنامہ اسلام میں جب غزوہ بدر کا جو پہلے لفظ سے نقشہ کھینچا، انہوں نے بڑی عجیب بات فرمایا لگایا بدر کے میدان میں کفار نے ڈیرا، لگایا بدر کے میدان میں کفار نے ڈیرا، یہاں تدبیر کی تصویر کو تقدیر نے گھیرا۔ لہٰذا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ رہے تھے، اسی دوران ایک بچے نے جن کا نام حضرت معاذ ہے اور دوسرے بچے کا نام معوذ ہے، معاذ بن عمر بن جموع اور دوسرا معوذ بن عفرا، ایک بچہ سوال کرتا ہے کہ چچا جان کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہو؟ میں حیران ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ اور کافروں کا جو سپہ سالار ہے اور کافروں کا جو جرنیل ہے اس کے بارے میں یہ سوال کر رہا ہے اور ان کے کمانڈر ان چیف کے بارے میں پوچھ رہا ہے کافروں کے، اس کو کیا غرض ہے اس سے؟ میں نے پوچھا بیٹا آپ کو اس سے کیا غرض ہے؟ تو اس نے کہا چچا جان آپ نہیں جانتے کہ ابو جہل میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، اگر میں اسے دیکھ لوں تو خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا میں شہید ہو جاؤں یا میں اس کو واصل جہنم کر دوں۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ دوسرے بچے نے جو بائیں جانب تھا اس نے بھی یہی سوال کیا، تو میں نے کہا کہ وہ دیکھو سامنے ابو جہل صفوں کو سیدھا کر رہا ہے جو تمہارا مطلوب ہے۔ لہٰذا وہ دونوں وہاں پر اس طرح جھپٹے اس پر کہ عقاب کی طرح، شہین کی طرح انہوں نے شکار کیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی جنگی حکمت عملی کیسی تھی کہ ایک نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کیا اور دوسرے نے گھوڑے پہ حملہ کیا، جس کی وجہ سے گھوڑا بھی گرا اور ابو جہل بھی گرا۔ حضرت معوذ بن عفرا فرماتے ہیں
کہ جب میں نے ابو جہل کے اوپر حملہ کیا تو ان کے ساتھ ان کا بیٹا اکرمہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے میرے مونڈے پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ کی کھال لٹک گئی اور میں سارا دن اسی کے ساتھ لڑائی کرتا رہا، جنگ کرتا رہا، لہٰذا جہاد میں شریک رہا۔ آخر میں جب شام کے وقت مجھے زیادہ تکلیف ہوئی تو میں نے اس کو پاؤں کے نیچے دبا کر پھینک دیا۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اب یہ ہمیں جو یہاں سے سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ان بچوں کا کیسا جذبہ تھا، کیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کے لیے کیسے تیار تھے۔ اب اسی دوران جب ان دونوں نے ان کو گرا دیا اور وہ قسم پرسی کی حالت میں پڑا ہوا تھا، اس کی کچھ سانسیں باقی تھیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام مکمل کر دیا اور اس کی گردن کاٹ کر الگ کر دی۔ لیکن وہ اتنا بدبخت تھا، کہتا تھا کہ میری گردن نیچے سے کاٹو، جب کافروں کے سرداروں کی گردنیں رکھی جائیں گی تب پتہ چلے گا کہ میری گردن بڑی ہے اور میں بڑا سردار ہوں۔ لہٰذا اس میدان میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح سے ہمکنار کیا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور ابو جہل واصل جہنم ہوا، اس کے ساتھ ساتھ 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے، 70 قید ہوئے اور 14 مسلمان اس غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔ اب میں یہاں پہ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جو 313 غزوہ بدر میں شریک تھے مسلمان، اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر اب بھی کسی کو کوئی پریشانی ہو، کسی کا کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، تو وہ ان 313 غزوہ بدر کے اندر صحابہ شریک ہوئے ہیں، ان کا نام لے کر وظیفہ کرے، ان کے نام کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی ان کے لیے فضیلت ہے۔ پھر غزوہ بدر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ ہم نے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، اب یہ اگر کچھ کرتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام بھول چوک کو معاف کر دیا، کیونکہ یہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور یہ غزوہ بدر کی عظمت اور شان ہے۔ تو اس طرح، اور وہاں پر کنواں ہے، اس کنویں کے اندر ابو جہل کو اور بڑے بڑے 70 جو کافر تھے اور وہاں پہ ان کو ڈال دیا گیا اور مردود اور ملعون وہاں پہ پڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی جب لاش کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرعون ھذہ الامہ، میری امت کا یہ فرعون ہے۔ اور دیکھو اس کا حشر بھی اس فرعون کی طرح ہوا، یہ بھی ناکام اور نامراد ہوا۔ رشتہ داریاں کام نہیں ہے غزوہ بدر میں، رشتہ دار کی رشتہ دار کے خلاف تلوار اٹھی۔ بتایا کہ مسلمانوں کا اصل مقصد وہ اعلاء کلمت اللہ اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر رشتہ ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کی بنیاد نہیں ہے تو پھر کوئی رشتہ داری کسی کام کی نہیں ہے، کوئی تعلق کسی کام کی نہیں ہے، وہ تعلق کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا فرمایا، خوب فرمایا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ لہٰذا ہمیں اس غزوے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جنگیں جو جیتی جاتی ہیں وہ ایمانی جذبے کی بنیاد پر جیتی جاتی ہیں، اور جنگیں جو جیتی جاتی ہیں وہ جذبے جہاد کی بنیاد پر جیتی جاتی ہیں، اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ جیتی جاتی ہے، نہ کہ کثرت کی تعداد کو دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَكَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ، کتنے لشکر ایسے تھے جن کی تعداد تھوڑی تھی، اللہ نے ان کو کثیر تعداد پر غلبہ عطا فرمایا، فتح عطا فرمائی، کیونکہ ان کا ایمان مضبوط تھا۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، آج ہمیں اس غزوے سے یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں نے رمضان المبارک میں کس طرح اسلام کی خدمت کی، اور انہی کی وجہ سے جب اللہ کے نبی نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اگر یہ 313 بچیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، اے اللہ اگر یہ 313 بچ گئے تو آپ کا نام باقی رہے گا۔ لہٰذا انہی لوگوں کی برکت سے آج میں اور آپ مسلمان ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔